بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایک دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بلایا اور کہا، اے فاطمہ، اس وقت مدینہ میں ایک لکڑہارا کی بیوی رہتی ہے جو ایسا عمل کرتی ہے جس کی وجہ سے وہ تم سے پہلے جنت میں داخل ہو جائے گی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ سن کر کہا کہ ابا جان، یہ کیسے ممکن ہے؟ میں تو جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہوں، کوئی اور عورت مجھ سے پہلے جنت میں کیسے جا سکتی ہے؟ ہر ایک کو جنت میں پہلے داخل ہونے کی خواہش ہوتی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ ابا جان، برائے کرم مجھے آپ اس لکڑہارے کی بیوی کا پتہ بتائیں تاکہ میں جا کر یہ دیکھ سکوں کہ وہ کون سا ایسا عمل کرتی ہے جس کی وجہ سے وہ مجھ سے پہلے جنت میں جائے گی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ، آج تم گھر واپس جاؤ، کچھ دنوں بعد میں تمہیں اس لکڑہارے کی بیوی کا پتہ دے دوں گا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا گھر واپس آ گئیں۔ کچھ دنوں بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیمار ہو گئیں۔ ایک تو وہ بیمار تھیں اور دوسری طرف لگاتار 3 دنوں سے ان کے گھر میں کوئی کھانا نہیں پکا تھا۔ کھانا نہ ملنے کی وجہ سے وہ بہت نڈال ہو گئی تھیں اور بیماری کی وجہ سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بہت کمزور ہو گئی تھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ کھانا خرید سکے۔ 3 دن گزر جانے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک کپڑا دیا اور کہا، اے میرے پیارے شوہر، آپ کو شاید یاد ہوگا کہ ہمارے نکاح کے وقت میرے والد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دوپٹہ مجھے تحفے کے طور پر دیا تھا۔ یہ بہت برکت والا دوپٹہ ہے۔ میرا دل نہیں چاہتا کہ میں اسے بیچوں، لیکن کیونکہ ہمارے گھر میں 3 دن سے کھانا نہیں ہے، اس لیے میں آپ کو یہ برکت والا کپڑا دے رہی ہوں۔ آپ اسے بازار میں بیچ کر اس بازار سے کچھ کھانا خرید لاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کپڑے کو بیچنے کے لیے بازار کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار پہنچے اور کئی خریداروں کو یہ کپڑا دکھایا، لیکن کپڑا بہت پرانا ہونے کی وجہ سے کوئی بھی اسے خرید نہیں رہا تھا۔ اس وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پریشان ہو گئے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے رب کریم، یہ کپڑا بہت پرانا ہے اور اسے خریدنے کے لیے کوئی خریدار نہیں مل رہا۔ آج 3 دن ہو گئے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حسن و حسین بنا کچھ کھائے کے ہیں۔ اے رب، اگر آج میں یہ کپڑا بیچ کر اس کے بدلے کھانا نہیں لا سکا تو وہ آج بھی بھوکے رہیں گے۔ آپ اس کپڑے کو خریدنے کے لیے کوئی خریدار بھیج دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کے بعد ایک خریدار آیا اور اس نے پوچھا، کیا تم یہ کپڑا بیچنا چاہتے ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، جی ہاں، میں یہاں کپڑا بیچنے کے لیے ہی بازار آیا ہوں۔ پھر خریدار نے پوچھا، تم اسے کتنے میں بیچو گے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ یہ کپڑا بہت پرانا ہے اور اس کی قیمت کم ہو گئی، اس لیے انہوں نے کوئی قیمت نہیں مانگی اور کہا کہ جناب، آپ جو مرضی قیمت دے دیں، میں خود اس کی کوئی قیمت نہیں مانگ رہا ہوں۔ پھر خریدار نے کہا کہ میں اس کپڑے کو 6 درہم میں خریدنا چاہتا ہوں، کیا آپ اسے بیچنے کے لیے راضی ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی سے راضی ہو گئے۔ جناب، آپ 6 درہم میں اس کپڑے کو خرید سکتے ہیں۔ اس کے بعد خریدار نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 6 درہم دیے اور حضرت علی نے اسے وہ کپڑا دے دیا۔ ادھر اللہ رب العالمین کے کچھ فرشتے دوسرے فرشتوں سے کہہ رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بہت زیادہ صدقہ دینے والے ہیں، ہر حالت میں چاہے خوش ہوں یا پریشان صدقہ کرتے رہتے ہیں۔ یہ سن کر دوسرے فرشتے نے کہا کہ یہ بات صحیح ہے کہ اللہ کے نبی کے صحابہ صدقہ کرتے ہیں، لیکن وہ ہر حالت میں صدقہ نہیں کرتے، تب صدقہ کرتے ہیں جب ان کے پاس کچھ ہوتا ہے، اور اگر انہیں خود اس چیز کی ضرورت ہو تو وہ اسے صدقہ نہیں کرتے۔ فرشتوں کے اس بحث کو حل کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے کہا، اے میرے فرشتوں، آپس میں بحث نہ کرو۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ، اس نے 6 درہم میں ایک کپڑا بیچا ہے اور ان 6 درہم کی اسے بہت ضرورت ہے۔ تم علی سے جا کر وہی 6 درہم مانگو اور دیکھو کیا وہ تمہیں دیتے ہیں یا نہیں۔ اللہ رب العالمین کے حکم کے بعد ایک فرشتہ فقیر کے بھیس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ درہم سے کھانا خریدنے جا رہے تھے کہ وہاں فقیر ان کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے بندے، میں کئی دنوں سے بھوکا ہوں۔ لمبے عرصے سے بھوکا رہنے کی وجہ سے میرے جسم میں چلنے کی طاقت نہیں بچی ہے۔ میں اللہ کے واسطے تم سے مدد کی گزارش کرتا ہوں۔ اگر تمہارے پاس کچھ پیسہ ہو تو مجھے دے دو تاکہ میں اس سے کھانا خرید کر اپنی بھوک مٹا سکوں۔
फ़कीर की इस दुआ को सुनकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने सोचा, या अल्लाह, आज 3 दिन से मेरी बीवी और बच्चे भूखे हैं। 3 दिन बाद मेरी बीवी फ़ातिमा ने मुझे एक कपड़ा दिया ताकि उसे बेचकर मैं उनके लिए खाना खरीद कर लाऊं। लेकिन अब अल्लाह का एक बेबस बंदा मुझसे भीख मांग रहा है। अब मैं क्या करूं? क्या मैं अपनी बीवी और बच्चों के लिए खाना खरीदूं या इस फ़कीर को दूं? फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने सोचा, अल्लाह मेरा सबसे अच्छा राज़िक और हाफिज़ है, मैं इस फ़कीर को वो 6 दिरहम सदका दे देता हूँ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे लिए बेहतर इंतज़ाम करेंगे। फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने वो 6 दिरहम फ़कीर को दे दिए। इसके बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बहुत फ़िक्रमंद और परेशान दिल के साथ आगे बढ़ने लगे। इतने में एक शख्स उनके सामने आया जो एक लाल घोड़ा लेकर आया था। उसने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से कहा, ए शेर खुदा अली, क्या आप मुझसे ये लाल घोड़ा उधार खरीदना चाहते हैं? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा कि मैं ये घोड़ा आपसे कैसे खरीदूंगा, आप इसे लेकर व्यापार करें। और जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने सोचा कि चूंकि वो मुझे उधार में ये घोड़ा बेच रहा है तो इसे लेने में कोई मसला नहीं होना चाहिए। फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने पूछा, आप इस घोड़े की कीमत कितनी मांग रहे हैं? इस शख्स ने कहा कि मैं ये घोड़ा आपको 100 दिरहम में दे दूंगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने वो घोड़ा 100 दिरहम में ख़रीद लिया। फिर वहाँ से वो इस घोड़े को बेचने के लिए बाज़ार में ले गए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बाज़ार पहुँचे तो इस शख्स ने उनके पास आया और उनसे पूछा, अली शेर खुदा, क्या आप ये घोड़ा बेचना चाहते हैं? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा कि जी हाँ, मैं ये घोड़ा बेचना चाहता हूँ। इस शख्स ने पूछा, आप इसे कितने दिरहम में बेचेंगे? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने बिना कीमत लगाए कहा कि आप इसे कितने दिरहम में ख़रीद सकते हैं? उस शख्स ने कहा कि मैं इसे 160 दिरहम में ख़रीदना चाहता हूँ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने सोचा, मैंने ये घोड़ा 100 दिरहम में ख़रीदा है और वो मुझे 160 दिरहम दे रहा है, तो इसमें मुझे 60 दिरहम का मुनाफा होगा। फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा कि भाई, मैं ये घोड़ा तुम्हें 160 दिरहम के बदले दे दूंगा। उस शख्स ने 160 दिरहम देकर वो घोड़ा ले लिया और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास 60 दिरहम बच गए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने 6 दिरहम अल्लाह की राह में सदका किए थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को उनके सदका के बदले 10 गुना बढ़ाकर 60 दिरहम वापस दे दिए। फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उन 60 दिरहम से बहुत सारा खाना खरीद कर घर की तरफ रवाना हुए। जब बहुत सारा खाना लेकर घर पहुँचे तो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उनसे पूछा, ए अली, मैंने तुम्हें जो कपड़ा बेचने के लिए दिया था उसकी कीमत से तो इतना सारा खाना खरीदना मुमकिन नहीं है। फिर तुमने इतना सारा खाना खरीदने के लिए पैसा कहाँ से पाया? पहले मुझे ये बात बताओ, फिर तुम घर के अंदर आ सकते हो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा कि फ़ातिमा, तुम अच्छी तरह जानती हो कि तुम्हारा शौहर अली कभी भी किसी गलत तरीके से पैसा नहीं कमाएगा। मैंने जो पैसा कमाया है वो पूरे तौर पर जायज़ और हलाल तरीके से कमाया है, इसमें तुम्हें शक करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इन बातों को समझने के लिए तैयार ना हुई। इस वाक़े के कुछ दिन बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को अपने घर में बुलाया। फिर फरमाया, ऐ फ़ातिमा, क्या तुम्हें याद है कि मैंने कुछ दिन पहले तुमसे कहा था कि एक लकड़हारे की बीवी तुमसे पहले जन्नत में जाएगी? हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि अब्बा जान, मुझे ये बात ज़रूर याद है। मैं उस लकड़हारे की बीवी से मिलने की बहुत ख्वाहिश रखती हूँ। आप मुझे उसका पता बता दें ताकि मैं जाकर देख सकूँ कि वो ऐसा कौन सा अमल करती है जिसकी वजह से वो मुझसे पहले जन्नत में दाखिल हो जाएगी। तब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़ातिमा, वो लकड़हारा और उसकी बीवी एक सुनसान जंगल में रहते हैं, तुम वहां जाकर उनसे मिल सकती हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लकड़हारे की बीवी का पता मिलने के बाद हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मुलाकात के लिए रवाना हो गई। जब वो लकड़हारे के घर पहुंची तो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने दरवाजे पर खड़े होकर सलाम किया और कहा कि क्या घर में कोई है? मैं नबी की बेटी हज़रत फ़ातिमा हूँ, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? अंदर से आवाज़ आई, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरे घर में नबी की बेटी आई है। आप बताएं कि आपको मेरे घर आने की क्या वजह है? तब हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, बहरहाल आप मुझे अंदर आने की इजाज़त दे दें। लकड़हारे की बीवी ने कहा, ऐ अल्लाह के नबी की बेटी, आप तो जन्नत की सरदार हैं, आपसे मिलने की मेरी गहरी ख्वाहिश है, लेकिन फिर भी मैं आपको घर में आने की इजाज़त नहीं दे सकती क्योंकि ये मेरे शौहर का घर है और मैं अपने शौहर की इजाज़त के बिना किसी को भी घर में आने की इजाज़त नहीं दे सकती। बहरहाल आप कल आएँ और मैं अपने शौहर से आपके बारे में इजाज़त ले लूँगी।
اگر وہ اجازت دیں گے تو میں آپ کو اندر آنے کی اجازت دے سکوں گی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ سن کر واپس گھر لوٹ آئیں۔ اگلے دن جب لکڑہارے کی بیوی سے ملاقات کے لیے گھر سے نکلیں تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں گلے لگاتے ہوئے کہا کہ امی جان آپ کل کہاں گئی تھیں؟ میں آپ کو نہیں ڈھونڈ سکا۔ امی جان جہاں آپ جا رہی ہیں مجھے اپنے ساتھ لے چلیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے بڑے بیٹے حضرت حسن کو اپنے ساتھ لے لیا اور لکڑہارے کی بیوی کے گھر کے پاس پہنچ گئیں۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سلام دیا اور کہا کہ گھر میں کوئی ہے؟ میں نبی کی بیٹی فاطمہ ہوں اور میرے ساتھ میرا بڑا بیٹا حسن ہے، کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ اندر سے لکڑہارے کی بیوی نے آواز دی، اے نبی کی بیٹی فاطمہ، آپ سے ملنے کی میری خواہش ہے۔ میں نے کل اپنے شوہر سے آپ کے بارے میں اجازت لے لی تھی، لیکن آپ جو اپنے بڑے بیٹے حسن کو لائی ہیں اس کے بارے میں نے اپنے شوہر سے اجازت نہیں لی، اس لیے میں آپ کو تو اندر آنے کی اجازت دے سکتی ہوں لیکن آپ کے بیٹے حسن کو نہیں دے سکتی۔ بہرحال آپ کل آئیے گا، میں اپنے شوہر سے حسن کے بارے میں اجازت لے کر رکھوں گی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ سن کر دوبارہ واپس گھر لوٹ آئیں اور اگلے دن جب لکڑہارے کی بیوی سے ملنے کے لیے پھر سے نکلنے والی تھیں تو ان کے چھوٹے بیٹے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں گلے لگاتے ہوئے کہا کہ اماں جان آپ 2 دن سے کہاں جا رہی ہیں؟ میں آپ کو نہیں ڈھونڈ پا رہا ہوں، آج آپ مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پھر اپنے دونوں بیٹوں حضرت حسن اور حضرت حسین کو اپنے ساتھ لے کر دوبارہ لکڑہارے کے گھر کی طرف روانہ ہو گئیں۔ باہر سے انہوں نے سلام کیا اور کہا کہ گھر میں کوئی ہے؟ میں نبی کی بیٹی فاطمہ ہوں اور میرے ساتھ میرے دونوں بیٹے حسن اور حسین ہیں۔ اندر سے لکڑہارے کی بیوی نے آواز دی، اے نبی کی بیٹی فاطمہ، آپ سے ملنے کی میری خواہش ہے۔ کل میں نے آپ کے اور آپ کے بڑے بیٹے حضرت حسن کے بارے میں اپنے شوہر سے اجازت لی تھی، لیکن آپ کے چھوٹے بیٹے حسین کے بارے میں نے کوئی اجازت نہیں لی۔ آج بھی آپ واپس جائیں اور کل آئیے گا، میں اپنے شوہر سے آپ تینوں کے بارے میں اجازت لے لوں گی۔ لکڑہارے کی بیوی کی یہ بات سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دوبارہ گھر واپس لوٹ آئیں۔ اگلے دن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پھر سے لکڑہارے کی بیوی کے گھر آئیں اور اس بار لکڑہارے کی بیوی نے انہیں گھر میں داخل ہونے کی اجازت دے دی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب گھر میں داخل ہوئیں تو دیکھا کہ لکڑہارے کی بیوی بیٹھی ہوئی ہے اور اس کے پاس ایک لکڑی، ایک موٹی رسی اور ایک پانی کا برتن رکھا ہوا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا، آپ ان چیزوں کے ساتھ کیوں بیٹھی ہیں؟ لکڑہارے کی بیوی نے کہا کہ پورے دن کی محنت کے بعد جب میرا شوہر گھر آئے گا تو شاید اسے وضو کرنے کی ضرورت ہو یا پانی پینے کی ضرورت ہو۔ میں نہیں چاہتی کہ وہ تھکا ہارا آئے اور اسے پانی کے لیے کوئی محنت کرنی پڑے، اس لیے جیسے ہی اسے پانی کی ضرورت ہوگی میں فوراً پانی پہنچانا چاہتی ہوں، اس لیے پانی لے کر بیٹھی ہوں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پھر پوچھا، اے بہن، تو یہاں لکڑی کیوں ساتھ رکھی ہے اور یہ رسی کی ضرورت کیوں ہے؟ لکڑہارے کی بیوی نے کہا کہ اگر میرے شوہر کسی وجہ سے مجھ سے ناراض ہو جائیں اور مجھے سزا دینے کا ارادہ کریں تو انہیں ایک لکڑی کی ضرورت ہوگی اور مجھے باندھنے کے لیے رسی کی ضرورت پڑے گی۔ میں نہیں چاہتی کہ یہ چیزیں ڈھونڈنے میں میرے شوہر کو کوئی مشکل پیش آئے، اس لیے میں نے یہ سب چیزیں اپنے سامنے رکھی ہیں تاکہ جب وہ مجھے سزا دینے کی کوشش کریں تو یہ چیزیں ان کے سامنے موجود ہوں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا لکڑہارے کی بیوی کی اس بھرپور قربانی کے انداز سے بہت متاثر ہوئیں۔ پھر انہوں نے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا اور واپس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لوٹ آئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے پوچھا، فاطمہ، کیا تم اس لکڑہارے کی بیوی سے ملی ہو؟ حضرت فاطمہ نے جواب دیا، جی ہاں ابا جان، میں اس سے ملی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تم نے کیا دیکھا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ وہ عورت اپنے شوہر کی بہت ہی وفادار اور اپنے شوہر کی خدمت گزار ہے۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ، تمہارے لیے اس سے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پھر کہا کہ ابا جان، میں اس سے کیا سیکھ سکتی ہوں اور وہ کس طرح مجھ سے پہلے جنت میں جائے گی؟ آپ مجھے اس بارے میں کچھ سمجھائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ سنو، کچھ دن پہلے تم نے اپنے شوہر علی کو ایک پرانا کپڑا بیچنے کے لیے دیا تھا۔ حضرت علی اس کپڑے کو بیچ کر تمہارے لیے بہت سارا کھانا لایا تھا، لیکن تم نے شک کیا کہ حضرت علی نے یہ سب چیزیں جائز طریقے سے کمائی ہیں یا نہیں، اس لیے تم نے اپنے شوہر کو گھر میں اندر نہیں آنے دیا اور الگ الگ سوال پوچھ کر انہیں تکلیف دی، حالانکہ تم جانتی تھی کہ تمہارا شوہر حضرت علی کبھی بھی ناجائز طریقے سے کمائی نہیں کرتا۔
اے فاطمہ، جب تم نے حضرت علی کو وہ کپڑا بیچنے کے لیے دیا تھا تو حضرت علی سے لینے کے لیے کوئی خریدار نہیں تھا۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنے فرشتے جبرائیل کو بھیجا تاکہ وہ اس کپڑے کو خریدے۔ اللہ کے فرشتے جبرائیل نے وہ کپڑا علی سے 6 درہم کے بدلے میں خریدا۔ پھر ایک اور فرشتہ حضرت علی کے پاس آیا اور ان 6 درہم کا اللہ کے لیے سوال کیا۔ حضرت علی نے وہ 6 درہم اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیے۔ پھر حضرت علی دل میں پریشان ہو کر گھر واپس جا رہے تھے کہ فرشتہ میکائیل نے انہیں ایک لال گھوڑا 100 درہم کے بدلے قرض پر بیچنے کے لیے دیا۔ حضرت علی وہ گھوڑا لے کر بازار گئے اور فرشتے اسرائیل نے حضرت علی سے وہ گھوڑا 160 درہم کے بدلے خرید لیا۔ اللہ رب العزت نے 6 درہم کے بدلے حضرت علی کو 10 گنا بڑھا کر 60 درہم دیے، اور انہی پیسوں سے حضرت علی نے تمہارے لیے بہت سارا کھانا خریدا۔ فاطمہ سنو، جس کپڑے کو حضرت علی نے بیچا تھا، اللہ رب العزت نے اس کپڑے کو جنت میں محفوظ کر دیا ہے، اور جس گھوڑے سے حضرت علی نے تجارت کی تھی وہ گھوڑا بھی اللہ رب العزت نے جنت میں محفوظ کر دیا ہے۔ کل قیامت کے دن جب تم جنت میں داخل ہوگی تو تم اس گھوڑے پر سوار ہوگی، اور وہ کپڑا گھوڑے کی لگام ہوگا، اور وہ لگام پکڑ کر لے جانے والی وہی لکڑہارے کی بیوی ہوگی۔ لگام پکڑ کر وہ تمہارے سے پہلے جنت میں داخل ہوگی، اور تم اس کے بعد جنت میں داخل ہوگی۔ لکڑہارے کی بیوی کو یہ مقام اور مرتبہ صرف اور صرف اپنے شوہر کی عزت، قدر اور فرما برداری کی بدولت ملا، جس کی وجہ سے وہ تمہارے گھوڑے کی لگام پکڑ کر تم سے پہلے جنت میں جائے گی۔ یہ واقعہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے حساب قربانیوں اور اللہ کی راہ میں دی جانے والی محبت کی نشاندہی کرتا ہے۔ اس میں ہمیں صبر، قربانی اور اللہ کے راستے میں ہر حال میں راضی رہنے کی تعلیم ملتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ کی راہ میں قربانی دینا اور اس کے بدلے اللہ کی طرف سے ملنے والے انعامات ایک عظیم سبق ہے کہ اللہ کی رضا کی خاطر قربانی اور سچائی میں ایمان ہی اصل کامیابی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ سوال اور اس کا جواب اس بات کو واجب کرتا ہے کہ اللہ کے راستے میں کسی بھی قربانی کو معمولی نہ سمجھا جائے، بلکہ اس کے پیچھے اللہ کی رضا کا جذبہ ہونا ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ لکڑہارے کی بیوی جو اپنے شوہر کے لیے عزت اور فرمانبرداری کی مثال ہے، وہ بھی ایک سبق ہے کہ ایک بیوی کا فرض ہے کہ وہ اپنے شوہر کی خدمت اور اس کی رضا کے لیے ہمیشہ تیار رہے۔ یہ واقعہ ہمیں اپنی زندگیوں میں اللہ کی رضا کی تلاش میں صبر، قربانی اور وفاداری کی اہمیت بتلاتا ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کی بیویوں کو شوہر کا فرما بردار بنائے اور ان کی ہر حال میں عزت خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔